پر رکھا ہوا ہے، لیکن کربلا ہوگی کوئی نہ ہوگا، آپ تنہا ہوں گے، ایک دکھیاری ماں کہتی ہوگی تو میرے بچے کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟ ہاں تو یہ امام حسن کا جنازہ ہے، زیارت دے گریہ کیجئے، اے امام زمانہ پرسا قبول کیجئے، امام حسن کا پرسا، اے بی بی زہرا امام حسن کا پرسا، اے علی مرتضیٰ امام حسن کا پرسا، اے رسول خدا فریاد ہے فریاد، حسن سب قبا کا پرتا جانتے ہیں جب حسن کے جگر کے ٹکڑے میں کٹ کی تشت میں گر رہے تھے، میرا دل کہتا ہوگا دکھیاری ماں نے اپنا دامن پھیلا دیا ہوگا، اے میرے بچے حسن تیرے جگر کے ٹکڑوں کو میدان محشر میں لے کے کھڑی ہو جاؤں گی، حسین کا خون بڑا کرتا ہوگا، تیرے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، حسن جواب کا جنازہ ہے، زیارت کیجئے، پرسا کیجئے، یہ وہ واحد جنازہ ہے کہ گھر سے نکلاوی تمہارا گھر میں واپس آیا جی، عزیزوں کو بھائیوں میں سے میرے کا فرق تھا کہ حسن کے جنازے کا تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ سب سے پہلے جناب عقیل کی اولاد کا پرسا دیجئے، جناب عقیل کی اولاد کا پرسا، اے بی بی زہرا پرسا قبول کیجئے، عقیل علی کے بھائی، عقیل علی کی دھارس، عقیل نصاب عرب، عقیل ام المبین کے بارے میں بتانے والے، ان کی اولاد کا پرسا، ان کی اولاد کا غم ہے، عبدالرحمن ابن عقیل، حاضر و زیارت کیجئے، امام حسن امام حسین کے پاس آئے، اذن وغا ملا، میدان میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آواز بلند کی، اے آقا حسین میری مدد کے لیے آئیے، ایک مرتبہ حسین مقتل میں پہنچے، عبدالرحمن ابن عقیل کے لاشے کو اٹھایا، خیمے میں لا کے رکھ دیا۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے جب کسی کا انتظار ہے، جب کوئی دنیا سے سدھار جاتا ہے تو آپ کربلا کا قبرستان تک جاتے ہیں، ہمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ارے اس سلام ہماری روح قربان ہو جائے، ایک کے لاشے کو اٹھا کے لاتے تھے، دوسرا آواز دیتا تھا آقا مدد کے لیے آئیے، ارے میرا غریب آقا، میرا مظلوم حسین دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ اب جعفر ابن عقیل کا جنازہ ان کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، زیارت کیجئے، اے جناب عقیل پرسا قبول کرو، اے امام زمانہ پرسا قبول کرو، جعفر ابن عقیل یہ دو جناب عقیل کے بیٹے تھے اور ایک جناب عقیل کے پوتے، جن کا پرسا دیا میں نے، جعفر ابن عقیل کا جنازہ ہے، کربلا میں حسین خیمے میں لے کے آئے، بیویوں میں کول عام بندہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ امام حسین اپنے بھتیجے محمد ابن سعید ابن عقیل، ان کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، عزاداروں گریہ کرو رو پرسا دو، مجھے یہ بتائیے تھوڑی دیر آپ روتے ہیں، آپ کے آنسو خشک ہونے لگتے ہیں، میری مائیں پہلے سنیں، ارے اس دکھیاری ماں کے دل سے پوچھئے جو کربلا میں ہر جگہ پر حسین پر رو رہی تھی، جس کا لاشا آتا تھا ایک ماں دہاڑے مار کے روتی تھی، ایک میرے غریب محمد ابن سعید کا لاشا بھی اٹھا کے لے آیا، محمد ابن سعید، یہ محمد ابن سعید کی شبیہ تابوت ہے، عزاداروں پرسا دو، امام زمانہ پرسا قبول کرو، جو دل کھول کے روئیے، بچے تو اگلے برس ہمارے پھر رہے، جو چل بسے انہیں اپنا سلام آخر ہے، عزیزوں عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، ارے جانتے ہیں آپ جناب مسلم کے دو بیٹے ہو گئے، آقا حسین کے قدموں پر قربان ہو گئے، مرحبا مسلم، عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ ہے،
دیجیے جناب زہرا کو. اب یہ محمد ابن مسلم ابن حنیف کا جنازہ آ رہا ہے. محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم کے بھائی محمد ابن مسلم اذن ولا ملا مقتل میں پہنچے بہترین جنگ کی اور تھوڑی دیر کے بعد زخموں کی تاب نہ لا سکے. آواز دی اللہ مدد کے لیے آئیے. میرا قریب امام مقتل میں پہنچا. ارے یہ بھانجے بھی تھے بھتیجے بھی تھے. لاش کو اٹھایا خیمے میں لے کے آئے کوفے تک کیا. تیرے بچوں کا جنازہ اس کے بعد میں کس طرح سے آپ کے سامنے عرض کروں. آپ کو معلوم ہے کربلا میں سب شہید ہو گئے لیکن اس کے بعد اولاد حسین بھی باقی ہے, اولاد امام حسن بھی باقی ہے. پوری بڑے قرآن کے پاروں کی طرح سجدے کی طرح سجدہ گزاروں کی طرح گود میں خوش شہبانہ نے اٹھائی لاشیں. مادر نے کیا بائی لاشیں. عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کروں مولانا محمد کے بارے میں جب ان کے جسموں کو حسین اور عباس لائے ہیں ایک منٹ مجھے مسائل پڑھنے میں تو حسین ہے لیکن جب حسین لے کے آئے ہیں عباس تو ان کی تھوڑی سی زندگی باقی تھی, ابھی سانسیں باقی تھی. ایک مرتبہ زینب کو بلایا, زینب نے دونوں بچوں کے درمیان میں جگہ کی. رکھا پروردگار تیرا شکر کرتا. ارے میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا لیکن یہ صحیح ہے کہ زینب حسین کی بہن ہے, زینب عباس ماں بھی ہے. اب جو سر کو اٹھانا چاہا ماں کی مامتا نے ساتھ چھوڑ پوری طاقت کو جمع کیا. کبھی اور نے سینے بسا کبھی محمد کے سینے بسا. اور نے آہستہ سے کہا آخری ہچکی لینے سے پہلے ہم نے قرآن پر قبضہ تو کیا تھا لیکن پانی نہیں پیا تھا. ایسے مطلب یہ زینب کے نال پہ جنازے ہیں. بی زہرا محمد کا پرسہ قبول کرنا. یہ اولاد جناب زینب کا پرسہ آپ نے دیا. اب اولاد علی کی بات آتی ہے. سرکار سید الشہداء بی زہرا اولاد علی کا پرسہ قبول کیجئے. یہ عبداللہ ابن علی کا تابوت ہے, عبداللہ ابن علی کا جنازہ ہے. اور اس کے بعد جعفر ابن علی کا جنازہ, اس کے پیچھے پیچھے عثمان ابن علی کا جنازہ, اس کے پیچھے پیچھے ابو بکر ابن علی کا جنازہ. یہ سب اولاد علی ہیں. اولاد علی کا پرسہ قبول کیجئے. تو علی کا سب کچھ لٹ گیا, کربلا میں سب کچھ لٹ گیا. حسین کبھی ایک بھائی کا لاشا لاتے تھے, ایک بھائی کا لاشا لاتے تھے. مقتل سے دوسرا بھائی آواز میں کہتا اے آقا حسین, اے بھیا حسین مجھے سہارا دو. حسین پھر چلے جاتے تھے. دوسرے بھائی کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے, کبھی تیسرے بھائی کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے, کبھی چوتھے بھائی کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے. صبح سے لے کے عصر عاشور تک لاشوں کا لاشیں لاتے رہے حسین, لاشوں کا لاشیں لاتے رہے حسین. عزیزوں ایسے گریہ مت کرو, یہ اولاد علی کے جنازے ہیں. مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے یہاں آپ کی بستی میں دو چار لوگ ایک ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پوری بستی میں ہاہاکار مچ جاتا ہے. ہمارے یہاں ابھی تو کوئی اگر کسی کا مر جاتا ہے تو لوگ دلاسا دیتے ہیں وہ ہم یہی تو تھا, پاس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا زیارت کرو, زیارت ماتم کرو, ماتم. جعفر ابن علی, عثمان ابن علی, ابو بکر ابن علی قربان کروا دیا. عزیزو حسین اتنے مطمئن تھے یہ ابو بکر ابن علی کا جنازہ ہے. عزیزو یہ آپ اس وجہ سے تابوت اٹھا رہے ہیں نا کہ کربلا میں یہ لاشیں 3 دن تک بے دور و کفن اجڑے ہوئے پڑے رہے. ان میں کوئی تابوت اٹھانے والا نہ تھا. جنازوں کو
दफन करने वाले के साथ 3 दिन तक बेगोर कफन लाशें पड़े रहे। मैं कहूँगा आका हुसैन कल करबला में कोई न था, लेकिन जरा बरेली में आइए, खाने में आके देखिए आपके चाहने वाले किस खुलूस के साथ उन ताबूतों की शबीहें बरामद कर रहे हैं। और इमाम हसन की औलाद का ताबूत है, अली दो पुरसा अभी 28 सफर को परसों कल आपने इमाम हसन का नाम बनाया है। अरे उनका ताबूत बरामद हुआ होगा, आप रोए होंगे, गिरिया किया होगा, बीबी लहरा कल हमने बाप का पुरसा दिया था, आज बाप के साथ साथ बेटों का पुरसा भी कबूल कर लो। मेरे बीबी हमको ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहीं दामन है, हम कहीं रस है, हम आंसुओं का नजराना लेके आए हैं। और उसके बाद ये अब्दुल्ला इब्न हसन के अबू तालिब की औलाद करबला के मैदान में अपना सारा लहू दीन के ऊपर निछावर कर दिया। लेकिन आप दिल थाम लीजिए, अब जिगर थाम लीजिए। करबला का वो 13 साल का बच्चा, वो 13 साल का बच्चा हबीब आलम मोहम्मद ने कहा था मरहूम अजहर हुसैन नबी ने कि करबला में कासिम तस्लीम हो गया, रुक जाओ, मुझे मसाइल पकड़ लेने दो। जनाब कासिम एक मर्तबा अपने चाचा के पास आए, चाचा इसने बिना दे दी। तब बेटा जब मैं अपने भैया तैयार करने के बाद मक्बल की तरफ भेजा, दुश्मनों ने देख के कहा ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद का कोई टुकड़ा टूट के आ रहा हो। अभी तो दुश्मन की निगाहें जैसे चांद कह रही हो, उसको मौत की निगाह क्या कहती होगी, उसको धोबी की निगाह क्या कहती होगी। कासिम है, कासिम का पहले बात किया गया था, जानते वो डंडा कैसे इस्तेमाल, अफ्रीकी कबायली बड़े बड़े जानवरों के शिकार के लिए जिस मेढे और बर्छी को इस्तेमाल करते थे, उस मेढे को लेके जालिम बद्दू के नशे में बैठ गया। कासिम उधर से जंग करते हुए आए, हाथ रख के जुमला सुन लीजिए। मर्तबा हुसैन ने कहा कासिम इमाम वक्त में आवाज दे रहा है, अभी अलग को रोक लम्हे के लिए इमाम वक्त आवाज दे रहा है। अरे कासिम की लाश के टुकड़े जमीन पर उछलने लगे, हुसैन पहुंचे, एक चटाई में लपेटा। अली के जनाजे औलाद ज़ैनब के शहीद ताबूत, लेकिन अब जानते हैं ताबूत के साथ साथ एक निशानी और आ रही है। और आपने दुनिया में देखा होगा सबका ताबूत बरामद होता है, लेकिन एक बच्चा जानते सबके ताबूत क्यों बरामद होते, अब्बास का परचम क्यों बरामद होता है? चूंकि सबके जनाजे हुसैन उठा के खेत में लाए थे, अब्बास का जनाजा नहीं लाए थे, अब्बास का आलम ले गए। गिरिया करो बीबी लहरा, अब्बास की मुसीबत बयान करूं, सुन लो। अब्बास की मसाइल करता था, आपने उसने देखा कि माता हुसैन तशरीफ लाई है। अब वो कह रहे थे इलाके की मेरे अब्बास की मुसीबत बयान नहीं करता, शहजादी शहादत का काम सबको पता कौन सी मुसीबत रह जाती है। क्या इतना बता करबला के मंदिर में जो भी शहीद से जमीन का गिरा है, उसने क्या किया, कैसे गिरा, हाथों के जरिए से रोक लिया। मुझे पता है मेरे अब्बास की आंख में तीर पैबस था, जिसका हाथ नहीं थे, अब्बास मुंह के बल घोड़े से जमीन पे गिरे, हाथ का तीर दूसरी बार निकल गया, हाथ नहीं थे जो रोक लेते। मेरा अब्बास मुंह के बल जमीन पर गिरा। रो रहे हो ऐसे मत रो, ऐसे गिरिया करो बाप का जैसे बीबी रहना चाहती है। एक जुमला सुन लो, अभी ताबूत रोको, एक जुमला सुन लो। आपको मालूम है अब्बास को कब्र में रखा तो बनी असद के कबीले वालों ने थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएंगे, काफी देर तक सैयद सज्जाद अपने चचा की कब्र में रहे। बनी असद का एक बुजुर्ग जब करीब गया तो क्या था, सैयद सज्जाद अब्बास की लाशें से लिपट के बयान कर रहे हैं, एक चचा आपके
کے پردے چھٹ گئے. شمر ملون کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کی 12 ضربیں ماری تو حسین کے منہ سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا, عباس عباس عباس. سنو بس, یہ رونے کے لیے 2-4 منٹ ہیں, دل بھر کر رو لو. میں نے علاقے سے اتنا سنا, جس بہن کو تیرے اوپر غرور تھا اس کی چادر میں چھین لایا, عباس کا لاشا تڑپ لے لینا. عجب نہیں عباس کے لاشے سے آواز آئی, یہی کرو دو. اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, نوجوان کو صفے اکبر سے اٹھا لائے حسین. ارے چاند کو شام کے بادل سے جان بلے شیر کو. جب مدینے سے چلا تھا سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ان ڈونگریوں کے درمیان دیکھو کچھ نظر آیا, روزہ رسول پاک نے حکم دے دیا. اب ایک مرتبہ علی اکبر کے بابا ولیوں کو ہٹا دیجئے, سغرا دروازے پر کھڑی ہوئی میرا انتظار کر رہی ہے. چھوٹی سی روایت سن لو, میں علی اکبر کے مفاد نہیں بند کر دوں, لیکن میرے بھائی کا پرسہ دے دینا. جب اکبر کا لاشا حسین خیمے میں لے کے آئے ہیں, بجلی کے قرآن پڑھتا ہوا مادر علی اکبر کو بلایا گیا, تو میں نے سرکار امیر العلماء سے یہ روایت سنی ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے کے پاس ہمیں لیلا ہوئی ہیں, بڑی سخت منظر ہے, شہزادی تھوڑی ہدایت دے تو ایک مرتبہ ہم نے لیلا نے کہا تم سب بیویوں کو اکبر کا واسطہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے, مائیں بہن میں سنے دل کا ہاتھ رکھ کے سنے. اکبر کے خون کی نکلی اب یہ اس کا جنازہ آ رہا ہے. لگوں کو زبان کو پھیرا اور بولا کر تیر چلا, بچہ باپ کے ہاتھوں کو منقلب ہو گیا. حسین علی اصغر کو خیمے میں لے کے آئے, تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے پیچھے لے جا کے دفن کر دیا. یہ سوچ کے جانتے حسین نے سوچا کہ جب علی اکبر کا لاشا کامال ہوگا تو وہ برداشت کر لے گا, عباس برداشت کر لیں گے. ارے میرے 6 مہینے کا بچہ دوڑے جابوں کو برداشت نہیں تھی. اس کوٹلی میں علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں اور سکینہ کی چادر تھی. آواز لگانو غضب ہو گیا, فاطمہ کا لال. حسین جب کے چلے بادے میں بہران کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکابے توسط کو. کہیں پر روک دیجئے تابوت کو ایک لمحے کے لیے. امام چپکے کھڑے ہیں جھکائے گردن کو, سکینہ جھاڑ رہی ہے اماں کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط پہن میں کیا تھا سوار بھائی کو. حسین مقتل میں پہنچے, تھوڑی دیر کے بعد دین سے زمین پہ آئے, کوئی نہ تھا سب کو واپس کر دیا. ایک ماں کی طرف دیکھ کے کہا اماں اماں وعدہ کیا تھا اماں تم کہاں ہو, تو پیاری ماں قریب آئی. شمر خنجر لے کے چہر کا واسطہ, اے اللہ کرنا ذبح شہر مشرقین کو میں بھی مانتی ہوں. مجھے حسین کو زینب آتی نہیں. حسین نے سر تن سے جدا کر دیا گیا. نوکے میرا سر سید سجاد نے دیکھا زمین ہل رہی ہے. وہ بھی اماں جگہ پردے کو ہٹائیے, آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے بی بی زہرا, پڑھنا قبول کرو. اکبر کا سلام, قاسم کا سلام, اور محمد کا سلام, حسین شہید کربلا کا سلام. باباداروں اب آپ کا ماتم ہوگا. یہ آپ کا ماتم ہمیں فرقہ سے کرتے ہیں کہ جب شامہ قریبہ میں خیمے چل رہے تھے تو زینب چلتے ہوئے خیمے کے اندر گھسی, سید سجاد کو پیٹ پر اٹھایا, خیمے سے باہر نکال کے لائی. اے بیٹا سجاد, کہیں سکینہ کا دامن جلا ہوتا, کہیں خیموں کی آگ کے
शोर भटक रहे थे। हज़ारों का सलाम, आपने शबीह काबत की ज़ियारत की, शबीहों की ज़ियारत करी। हुसैन बीबी ज़हरा आपके आंसुओं को कबूल फरमाए और ज़रा आपका मातम देख लीजिए। इस तरह से ये हुसैनी नौजवान क्या हुसैन करते हुए आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, ये इस बात की अलामत है। ये अल्लाह कह रहे हैं बीबी ज़ैनब, हम आपकी मुसीबत में बराबर के शरीक हैं। आप शाम गरीबा के अंधेरे में खैमे के अंदर गई थी, तो आज हम महसूस कर रहे हैं जब आप चलती हुई आग के अंदर गई थी तो आपकी क्या कैफियत नहीं होगी। इसको खत्म कर दिया, मसाइल को खत्म कर दिया। होना चाहिए, आपके सीने पर मातम के हाथ होना चाहिए। Hey!